الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صلوات على محمد وآله. برادران عزیز و قارئان محترم، فلسفہ شہادت کے عنوان کے ماتحت گفتگو کرنے کے لیے مسلسل ان دونوں آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، امواتن یعنی مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. پروردگار اعظم دوسری آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مال کو بھی. اور کس چیز کے عوض خریدا؟ بأن لهم الجنہ، جنت کے عوض خریدا. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، ویقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. اور پھر پروردگار عالم توریت اور انجیل اور قرآن کا حوالہ دیتا ہے کہ یہ ایک مسلسل دائمی سنت ہے پروردگار عالم کی. اب یہاں پر جس بات کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے فلسفہ شہادت کے حوالے سے وہ یہ کہ اب تک جو ترتیب ہم نے سمجھی وہ یہ کہ جمادات اپنے سے بڑھتر نوع نباتات کے لیے کام آئے، نباتات اپنے سے بڑھتر نوع حیوانات کے کام آئے، حیوانات اپنے سے بڑھتر نوع انسان کے لیے کام آئے، انسان اپنے سے بڑھتر یعنی پروردگار عالم کے لیے کام آئے. مگر ایک فرق ہے، اگر آپ جمادات کو دیکھیں کہ مٹی اپنے آپ کو فنا کرتی ہے، تو مٹی اگر اپنے آپ کو فنا نہ کرے تو نباتات وجود حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نباتات محتاج ہیں کہ مٹی خود کو فنا کرے اور اس فنا کے نتیجے میں نباتات کو حیات ملے. یعنی اس کی احتیاج اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اس کا محتاج ہونا اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے. یہی معاملہ آگے بھی ہے کہ یہ نباتات جب اپنے آپ کو فنا کریں گے، وہ جانور اس کے لیے چارے کا اہتمام ہوگا تو یقیناً اس کی نوع آگے ترقی کر پائے گی. یعنی یہ جانور یا حیوانات جو ہیں یہ بھی محتاج ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آگے آپ دیکھیں کہ جو انسان ہے وہ بھی محتاج ہے. یعنی اگر یہ حیوانات، یہ جانور یا نباتات اپنے آپ کو فنا نہ کریں تو انسان کی غذا کا اہتمام کیسے ہو پائے گا؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں ان سب کے پیچھے ایک احتیاج موجود ہے، محتاجی موجود ہے. انسان محتاج ہے، حیوان اپنی قربانی پیش کرے تاکہ انسان کا سروائیول ہو سکے. حیوان محتاج ہے، نباتات اپنے آپ کو قربان کریں تو حیوان کا سروائیول ہو سکے. نباتات محتاج ہیں، مٹی، زمین اپنی قربانی پیش کرے تاکہ ان نباتات کا سروائیول ہو سکے.
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے قربان کرے تو کیا خدا محتاج ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ اب تک تو سارا معاملہ جو تھا وہ احتیاج کے لیے تھا، مگر کیا پروردگار عالم بھی معاذ اللہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ وہ تو غنی ہے، اور غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے، غنی ہی کے مقابلے پر آتا ہے فقیر۔ پروردگار عالم کہتا ہے انتم الفقراء، قرآن مجید ہی کی آیت ہے کہ تم سب کے سب فقیر ہو۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے وہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے اور پھر قابل تعریف ہے۔ یعنی انسان کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ ذرا اپنا جائزہ لو اور خدا کو دیکھو کہ کہاں تم اور کہاں وہ۔ اگر اس دنیا میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے غنی بن جاتا ہے تو پھر قابل تعریف رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کہاں پروردگار ہے کہ غنی علی الاطلاق ہے اور اس کے باوجود نہ ظلم کرتا ہے، نہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف انسان ہے۔ سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہ انسان کا جو معاملہ ہے تو یہ انسان کا معاملہ احتیاج والا ہے، جانور کا معاملہ احتیاج والا ہے۔ خدا بے نیاز ہے، خدا غنی ہے، وہ محتاج اگر ہو جائے تو پھر خدا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اگر خدا کو قبول کرے تو خدا کے لیے ہے۔ اب یہ معاملہ اس کو کیسے حل کیا جائے؟ بے نیازی تو اس کی ایسی ہے کہ اگر ساری کائنات میں سب کے سب اس کے منکر ہو جائیں تو خدا کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بے نیازی ہے، یہ اس کے غنی ہونے کا ایک پہلو ہے۔ اگر دنیا کے سارے افراد سجدہ ریز ہو کر اس کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دونوں پہلو ہیں کہ اگر سب انکار کر دیں تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، سب اگر اس وقت اقرار کر لیں اور سجدہ ریز ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، خدا کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ رخ تو ایسا ہے کہ اگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کو بھی یہ شان عطا کی۔ یعنی اگر پیغمبر اکرم کا ساری دنیا کلمہ پڑھنے لگے تو کیا پیغمبر اکرم کی رسالت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ وہ رسول ہیں، وہ رسول تھے، وہ رسول رہیں گے۔ اور اگر سب انکار کر دیں، یعنی جتنے افراد اس وقت مسلمان ہیں وہ سب کے سب پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کیا پیغمبر اکرم کی رسالت میں کوئی فرق آ جائے گا؟ لوگوں کے ماننے سے خدا کی توحید میں اضافہ نہیں ہوتا، خدا کی توحید میں کمی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ماننے سے پیغمبر اکرم کی رسالت کی شان بڑھتی نہیں ہے، اور اگر انکار کر دیں تو وہ رسالت کم نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملہ کیا ہوا کہ خدا تمہارے اقرار کا محتاج نہیں ہے، تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو۔ اگر تم اس کی توحید کا اقرار کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے کہ تم موحد کہلاؤ گے، اور اگر انکار کر دو گے تو خدا کا کچھ نہیں جائے گا، تم مشرک کہلاؤ گے۔ تم اپنے طور پر دیکھو کہ اپنا بھلا چاہتے ہوئے موحد بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر موحد بننا چاہتے ہو تو اس کی توحید کا اقرار کرو، انکار کرو گے نقصان تمہارا ہے، تم مشرک بن جاؤ گے۔ وہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ اسی طریقے سے رسول کی رسالت ہے، تم اس کے بارے میں چھوڑو، اپنے بارے میں فیصلہ کرو۔ اگر تم اقرار کرو گے تو تم مسلمان ہوں گے، اور اگر انکار کرو گے تو تم کافر رہ جاؤ گے۔ وہ رسول تھے، رسول رہے اور رسول رہیں گے۔ اور یہی معاملہ ولایت کا بھی ہے کہ ان کو ولی ماننے سے ان کی ولایت میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو، مومن بننا چاہتے ہو یا منافق۔ اگر ان کی ولایت کا اقرار کرو گے تو ان کی ولایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر اقرار کرو گے تم مومن رہو گے، اور اگر انکار کرو گے تم منافق بن جاؤ گے۔ وہ کل ایمان تھے، کل ایمان ہیں اور کل ایمان رہیں گے۔ درود بھیجیے محمد۔ یہ جو شان بے نیازی ہے یہ پروردگار عالم کی وہ ہر جگہ ہے، ہر اعتبار سے وہ غنی علی الاطلاق ہے، تو وہ محتاج تو نہیں ہو سکتا۔ جب محتاج نہیں ہو سکتا تو انسان کا خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو قربان کرے، یقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، مگر مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیے برادران عزیز، کیس یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری قربانی سے اللہ کی بقا میں کوئی کردار تم ادا کر پاؤ گے، یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے۔ واپس آیت کو سنیے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ اللہ نے اپنا تذکرہ نہیں کیا ہے، اپنے راستے کا تذکرہ کیا ہے۔ فی سبیل اللہ، یہ جو اللہ کا راستہ ہے، اس راستے میں اگر تم نے اپنے آپ کو قربان کیا تو تم شہید کہلاؤ گے، تو تمہارے سر پر شہادت کا تاج رکھا جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا
کہ اللہ کا راستہ ہمارا محتاج ہے. نہیں، اللہ کا راستہ ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا میں پروردگار عالم نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ انسان کسی رول کو ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. دنیا دار امتحان ہے. خدا علی الاطلاق بے نیاز، وہ غنی، خود اس کا وجود وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے، آپ ذرا انداز دیکھیے کہ پروردگار عالم دین کی مدد کو کس کی مدد کہہ رہا ہے. یعنی اگر سطحی نظر سے آپ دیکھیں تو شاید اس مطلب کو کیچ نہ کر پائیں، جس طرح سے بہت سے افراد کو دھوکہ ہوا. مگر آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ارے ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اے پروردگار تیری شان کے خلاف ہے کہ تو مدد کا مطالبہ کرے کسی اور سے. ساتھ ہی ساتھ جب خدا نے کہا ینصرکم، وہ بھی تمہاری مدد کرے گا. جب وہ تمہاری مدد کرے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس دین کی ترقی کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تمہیں اعزاز دینا چاہتا ہے. وہ تمہیں اعزاز دینا چاہتا ہے. یہ کئی جگہ پر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو اعزاز دینے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے جب یہاں پر عشرہ محرم کی مجالس میں پڑھ رہا تھا تو میں نے آخری مجلس کے اندر اس آیت کے ذیل میں کافی بات کی تھی جہاں پروردگار عالم یہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اے پروردگار تو غنی علی الاطلاق، ہم تجھے قرضہ دیں گے. یہ پروردگار عالم نام پر مدد کے اعزاز دے رہا ہے. وہ اعزاز دے رہا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، اس میں سے بہت کچھ تم کو دیتا ہے. سب کچھ اس کا ہے، بہت کچھ تم کو دیتا ہے، اور جو بہت کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ کا تم سے مطالبہ کرتا ہے. اور جب تم کچھ دے دیتے ہو تو پھر پروردگار بہت کچھ عطا کرتا ہے. یہ پروردگار عالم کا عجیب انداز ہے. وہ اپنے بندے کو اعزاز دینا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ یہ میرا پروردگار مجھے اعزاز دے رہا ہے. ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ پروردگار عالم کا اعزاز دینا نہیں ہے تو کیا ہے؟ پروردگار عالم فرما رہی ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الاغنیاء امنائی، جتنے بھی پیسے والے ہیں، جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، یہ سب کے سب میرے امانت دار ہیں کہ جن کو میں نے امین بنایا ہے، جن کو میں نے خزانچی بنایا ہے. اور جتنے بھی فقراء ہیں، عیالی، یہ سارے کے سارے میرے فیملی ممبرز ہیں، یہ سارے کے سارے میرے خاندان والے ہیں. عیالی، آپ ذرا انداز دیکھیے اے پروردگار کہ تیری بھی کوئی فیملی ہے. یعنی فیملی کے اندر ہم تو سنتے ہیں کہ مثلا بیوی، بچے، ماں باپ، یہ سب ہوتے ہیں. پروردگار تو ان تمام تر چیزوں سے بالاتر ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، تعالی اللہ عما یقول الظالمون. اللہ بالاتر ہے ان باتوں سے کہ جو مشرک کہا کرتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی فقیر ہیں وہ میرے عیال ہیں، یہ میری فیملی ممبرز ہیں. کیا مطلب؟ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سوال کیا، ان سے سوال کیا اور ان سے پوچھا اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے گھر پر آؤں اور تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے. الفاظ یہ ہیں کہ کانپ گئے. کیا ہے پروردگار تو میرے گھر پر آ کر مجھ سے کچھ مانگے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جواب دیا اے موسیٰ بس اتنا سمجھ لو کہ اگر کوئی تمہارے گھر پر سوال کرتا ہے، کوئی مستحق اور کوئی فقیر، تو یہ مت سمجھنا کہ وہ آیا ہے، سمجھو کہ خود خدا تمہارے گھر پر آیا ہے. پروفیشنل بیگنگ کو انکریج نہیں کر رہا ہے پروردگار. اسلام پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرتا ہے. اسلام کی نظر میں یہ بہت بڑی توہین ہے کہ انسان اپنا ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنا شروع کر دے. یہ بہت بڑی توہین ہے. بعض علماء تو اس حد تک قائل ہیں کہ بھیک مانگنا فقط اس وقت جائز ہے کہ جب معاملہ اتنا سخت ہو کہ گویا کتا کھانا جائز ہو جائے، مردار کھانا جائز ہو جائے. جب اتنا سخت معاملہ ہو تب انسان اپنے ہاتھ کو پھیلائے. لیکن اگر آپ غور کریں دوسری طرف کیا ہے کہ اب اگر مثلا اس نے اپنا ہاتھ پھیلا ہی دیا ہے، اما السائل فلا تنہر، تو اب سوال کرنے والے کو جھڑکو مت. ہاں اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے منع کرنے کی وجہ سے وہ شخص اپنی اس روش بد سے باز آ جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر اس کو ریفیوز کر دو. لیکن آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی مستحق اور واقعی مستحق ہے
تو پھر پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اگر کوئی مستحق ہے اور واقعا مستحق ہے تو پروردگار عالم جو غنی ہے اس کا اسٹیٹس کتنا ایلیویٹ کر رہا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ گویا خود خدا تمہارے گھر پر آ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مختلف انداز سے وہ جو فی سبیل اللہ کے کام ہیں ان کا تعارف ہو رہا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ خدا چاہتا تو اس فقیر کو براہ راست دے سکتا تھا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اعزاز دے اور تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے خدائی نمائندے بن کر اس کی مدد کرو۔ یعنی یہاں پر تو پھر سب کو وسیلہ ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر آل محمد کے کیس میں وسیلہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی اگر اس پیسے والے کے ذریعے سے اس غریب کی مدد ہو رہی ہے تو یہ وسیلہ ہی تو ہوا کہ پروردگار عالم نے یہی تو کیا۔ شہادت میں بھی یہی ہوا۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم اپنی جان قربان کرو گے تو اس کے نتیجے میں مثلا میری رگوں کے اندر خون زیادہ دوڑنے لگے گا یا مجھ میں کچھ طاقت اور توانائی آ جائے گی۔ معاذ اللہ، ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم پروردگار عالم کے وجود میں کوئی اضافہ کر سکیں؟ وہ کوئی جسم و جسمانیت رکھتا ہے؟ وہ کیا مرکب ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، پروردگار کہتا ہے فی سبیل اللہ، جب دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں تمہیں کسی مقصد سے بھیجا ہے، تو تمہیں اس راستے پر چلنا ہے کہ جو راستہ میں نے تمہارے لیے معین کیا ہے، وہ صراط مستقیم، وہ سبیل جو میں نے معین کیا ہے اس پر تمہیں چلنا ہے۔ اور اس میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جہاں پر تم اپنی جان کی قربانی لگاؤ، قربانی پیش کرو اور وہ قربانی خدا قبول کرے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خدا کہتا ہے کہ مومنین کی جان کو خدا نے خرید لیا۔ تو اب خرید لیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی جان کو ضائع کر دیں؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہم نے بہت ڈسکس کیا اس چیز کو کہ کچھ ہے جس کو ہلاکت کہا جاتا ہے، کچھ ہے کہ جس کو شہادت کہا جاتا ہے، اور کچھ ہے جو ویسے ہی ہم کہیں کہ طبعی موت کو انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ تو ہم کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو قربان کیا کہ جو اس سے پست ہے تب تو یہ ہلاکت ہے۔ کیا ایسا امکان ہے کہ انسان اپنی دانش میں یہ سمجھ رہا ہو کہ میں خدا کے لیے خود کو قربان کر رہا ہوں جبکہ وہ قربانی خدا کے لیے نہ ہو؟ یہ بھی تو ایک کیس ہے برادران عزیز۔ اگر کم علمی کی وجہ سے انسان کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنے آپ کو ضائع کر دے تو کیا یہ جان ضائع ہوتی ہوئی جان انسان کو مرتبہ شہادت تک پہنچائے گی؟ مثلا اگر کوئی خود کچھ بم دھماکہ کرنے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو اڑا رہا ہے، اول تو پتہ نہیں اپنے ہوش میں ہے یا اس کو کتنا ہی نشہ کروا کے یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ مثلا اگر دو طاقتوں کا مقابلہ ہوتا ہے کسی بھی زمانے کے اندر، امکان کس چیز کا ہے؟ ایک امکان اس چیز کا ہے کہ ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل ہو، مگر کیا اسی دنیا کے اندر ایسے مارکے نہیں ہوتے کہ دونوں طرف باطل ہوتے ہیں؟ امکان تو ہے، اور امکان کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ کیا دوسری جنگ عظیم کے اندر لوگ نہیں مرے؟ وہاں پر کون فی سبیل اللہ لڑ رہا تھا؟ بہت سے ایسے افراد ہیں جو بڑے جی جان سے لڑ رہے تھے، مگر وہ جی جان سے لڑنے والے کیا فی سبیل اللہ لڑ رہے تھے؟ وہ ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہے تھے کہ ہم فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں، مگر کیا جی جان سے لڑ رہے تھے، شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے، میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے؟ جواب جی ہاں، ایسے افراد تھے جو میدان میں لڑ رہے تھے اور خوب لڑ رہے تھے۔ کیا ایسے افراد آپ کو تاریخ کے اندر مل جائیں گے؟ مثلا بنو امیہ اور بنو عباس کی جو جنگیں ہیں، کیا اس کے اندر افراد آپس میں لڑ کے مر نہیں رہے تھے؟ مر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ افراد اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم خدا کی راہ میں لڑ رہے ہیں، مگر کیا ان کا یہ سمجھنا اس راہ کو واقعاً خدائی راہ بنائے گا؟ یہی وہ چیز ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے، جو آپ کربلا کے واقعات میں بار بار سنتے ہیں، امام سے اجازت لے کر میدان میں جانا، امام سے اذن لے کر پھر میدان میں جانا، ایسا کیوں ہے؟ اسلام میں حالانکہ آپ غور فرمائیے کہ جہاد کی دو صورتیں ہیں قتال کی۔ ایک صورت وہ ہے کہ جہاں پر جہاد دفاعی ہو، اور دوسرا جہاد وہ ہے جو جہاد ابتدائی ہو۔ یہ بھی میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قتال جہاد کا ایک مصداق ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، جہاد کا مطلب ہے اسٹرائک، ٹو پٹ ان یور ایفرٹ۔ آپ اپنی کوششیں جتنی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اسی جہد سے نکلا ہے جہاد۔ تو کوشش کرنا چاہے وہ کسی راہ میں ہو، وہ جہاد کہلائے گا۔
اگر وہ فی سبیل اللہ ہے تو بھی وہ جہاد کہلائے گا، اور یقیناً اس جہاد کی قدر و قیمت ہے، اور اس کے اندر کتنی وسعت ہے کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے کہ اگر ایک شوہردار خاتون ہیں وہ اپنے گھر کو صحیح طرح سے مینج کرے، خدا اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ کتنی وسعت ہو گئی۔ اگر کوئی واقعاً حق کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتا ہے تو یہ قلم کے ذریعے جہاد تو ہوا، اگر کوئی اپنی زبان کے ذریعے سے دین کا دفاع کرتا ہے تو یہ جہاد باللسان تو ہوا۔ اور ان تمام جتنی بھی جہاد کی قسمیں ہیں ان سب کا مقصد اور محور کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ جہاد بالنفس، کہ انسان خود اپنے نفس کے مقابلے پر جہاد کرے۔ اگر وہ اپنے نفس کے مقابلے پر جہاد کر رہا ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یعنی آپ کیسے بھول سکتے ہیں اس حدیث کو، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چاہے حدیث میں غالباً پہلی حدیث کا موضوع ہی یہ قرار دیا، ایک شخص کیا، ایک گروہ میدان سے واپس آ رہا تھا، پیغمبر اکرم نے دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، مرحبا بقوم قذبوا الجہاد الاصغر، کیا کہنا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے چھوٹا جہاد تو کر لیا، وبقی علیہم الجہاد الاکبر، اور ابھی بڑا جہاد کرنا ان پر باقی ہے۔ اور سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تیر، تلوار، نیزے ان سب کا مقابلہ کر کے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا جہاد ہے۔ کہا کہ ہاں یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اور بڑا جہاد کیا ہے؟ کہ بڑا جہاد ہے تمہارا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کو تم کتنا کنٹرول کرتے ہو۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ جس کو ہم قتال کہتے ہیں وہ جہاد کا ایک مصداق، اس کا اصل لفظ قتال ہے۔ قتال یعنی جہاں پر دو افراد آپس میں مقابلے کے لیے آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاز ہونا چاہیے، کوئی ریزن ہونا چاہیے، ورنہ تو پاگل پن ہے، ورنہ تو حماقت ہے، کوئی ریزن ہونا چاہیے کیوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اسلام کی نظر میں معاملہ کیا ہے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ بس جیسے کوئی مخالف بن جائے اس سے لڑنا شروع کر دو، اس کے ساتھ قتال شروع کر دو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر واقعاً اسلام کا یہ مطمع نظر ہوتا کہ جو تمہارا مخالف ہے اس سے لڑنا شروع کر دو، اس کو قتل کرنا شروع کر دو، تو پیغمبر اکرم اس بڑھیا کی عیادت کے لیے کیوں جا رہے تھے؟ جو پیغمبر اکرم پر مسلسل کوڑا پھینک رہی تھی، تو پیغمبر اکرم کو تو یہ کہنا چاہیے وہ کوڑا پھینکتی ہے تم اس کی گردن اڑا دو۔ پیغمبر اکرم یہ تو نہیں کر رہے۔ پیغمبر اکرم کیا کر رہے ہیں؟ کوڑا پھینکتی ہے جس راستے سے پیغمبر جا رہے ہیں۔ علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں اور پیغمبر اکرم کا طرز عمل کیا ہے کہ نہ بدلہ لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں، بدلہ بھی نہیں لے رہے اور راستہ بھی نہیں بدل رہے، اسی راستے پر جاتے ہیں۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم کو بھی معلوم ہے کہ کوئی ایسا موقع ہوگا کہ جب اس کے اوپر کوئی بات اثر کرے گی، صحیح وقت کا انتظار کرنا، ورنہ بات ضائع ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ کوڑا نہیں پھینکا گیا۔ اب پیغمبر اکرم سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ تمہارے محلے کے اندر ایک بڑھیا تھی جو ہم پر کوڑا ڈالا کرتی تھی، یعنی جیسے پیغمبر اکرم کو بہت شوق ہو رہا ہے کہ وہ کیا یہ کیا کرتی تھی، وہ کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہی۔ یعنی جیسے مثلا کوئی کہے کہ صاحب وہ جو آپ کے لیے وہ مٹھائی لایا کرتے تھے، وہ کولڈ ڈرنک لایا کرتے تھے، وہ جو کھانے کا اہتمام کرتے تھے، وہ ایک دن سے 2 دن سے بیمار ہے، تو آپ اس کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ صاحب آج کل کیا ہوا، اس کی طبیعت کیسی ہے، خیریت سے ہے؟ وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی اور پیغمبر اکرم سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ آج کل نظر نہیں آ رہی ہے جو ہم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ تو پیغمبر اکرم کو جواب ملتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ بیمار ہے۔ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، پھر اس کی طبیعت پوچھ کر آتے ہیں۔ جاتے ہیں، اس کی طبیعت پوچھتے ہیں، عیادت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں تو نتیجے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کے رسول مانتی ہو نہیں رہی، وہ کہتے ہیں کہ آج آپ آئے ہیں کہ جب میں بیمار ہوں، یعنی وہ اپنی دانش میں یہ سمجھ رہی ہے کہ آج شاید یہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہ گویا پیغمبر اکرم یہ کہیں گے دیکھا کیا ہوا تیرے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا، تو مجھ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آج بیمار ہو گئی نا، اور یہ اور وہ جتنی تانے آپ سوچ سکتے ہیں۔ وہ بیچاری اپنے طور پر یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس قسم کے جملے بھی آنے والے ہیں۔ اس نے کہا آج آپ آئے ہیں کہ جب میں بیمار ہوں، اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ نہیں اے ضعیفہ، اے کنیز خدا، اے کنیز خدا، میں کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے پتا چلا کہ تو بیمار ہے، میں تو تیری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ عیادت حق کے مومن ہے،
کیا یہ مومنہ تھی؟ یہ مومنہ تو نہیں تھی، مگر پیغمبر اکرم نے جب کنیز خدا کہا تو اس رشتے کی طرف بھی متوجہ کر دیا جس کی وجہ سے عیادت کرنے کے لیے آئے. کہ جب میں کہتا ہوں کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے تو واقعی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے. میں تجھے کنیز خدا سمجھتا ہوں، مجھے پتا چلا تو بیمار ہے تو میں تیری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا. وہ کہتی ہے کہ طبیعت پوچھنے کے لیے؟ میں ایسا کیا آپ کے ساتھ کرتی تھی کہ آپ میری طبیعت پوچھنے کے لیے آئے؟ اچھا آپ مجھے اپنی تعلیمات تو بتائیے کیا ہے. آئس بریک ہوئی، پیغمبر اکرم کو کہنے کا موقع ملا، اب کیا کہا؟ فوراً ہی وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس بنیادی نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں برادران عزیز وہ یہ ہے کہ اس موقع پر تلوار نہیں کھینچی گئی، کوئی قتال نہیں کیا گیا. آپ کیسے اس بات کو فراموش کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین اپنی خلافت ظاہری کے زمانے میں شہر کوفہ سے کسی جگہ سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ پروٹوکول تو نہیں ہوتا تھا جو آج کل آپ دیکھا کرتے ہیں کہ حاکم وقت اگر جا رہا ہے تو مثلا 100 گاڑیاں آگے چل رہی ہیں 100 گاڑیاں پیچھے چل رہی ہیں اور عوام کا جینا دشوار کیا ہوا ہے. یہ معاملہ تو نہیں ہوتا تھا. امیر المومنین جا رہے ہیں، تنہا سفر پر جا رہے ہیں، اور جب واپس آ رہے تھے ایک اہل کتاب یہود یا عیسائیوں میں سے کوئی ایک شخص ہمراہ چلنے لگا. ہم سفر پر گئے، باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے. اس نے سوال کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہا ہوں. تم کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف جا رہا ہوں. دوسری جگہ بتائی اس نے، اور ایک وہ نقطہ آ گیا کہ جہاں سے راہیں مختلف ہو رہی تھیں. تو اس موقع پر امیر المومنین اور یہ ایک دوسرے سے خداحافظ کر کے اپنی اپنی راہوں پر جانے لگے. یہ جو بیچارہ اہل کتاب والا تھا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نظر آیا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں. تو اس نے کہا شاید آپ بھول گئے، آپ کا راستہ اس طرف ہے. اب یہ امیر المومنین کو کیا سمجھے گا؟ امیر المومنین بھول گئے. یعنی اگر میں آپ کی امیر المومنین کی طرف سے یہ کہوں کہ بندہ خدا یہ وہ شخص ہے کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے، راستہ بھولنے کا کیا امکان ہے؟ راستہ بھولنے کا کیا سوال ہے؟ راستہ بھولے نہیں ہے تو پھر آپ کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ کوفے کا راستہ تو اس طرف ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بس ایک وجہ سے کہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی ہم سفر تمہارے ساتھ ہو تو اس کا ایک حق ہوتا ہے جب راہیں جدا ہو جائیں تو کچھ آگے تک اس کو سی آف کر کے پھر اپنے راستے پر آؤ. کہا اس وجہ سے؟ کہا مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام کیوں ترقی کر رہا ہے، اسلام کی جینوئن جو ترقی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ واقعاً کیا تلوار اٹھا کر اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا تھا؟ تلوار اٹھا کر اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا. تو پھر کیا کیا؟ اسلام نے ایسا کام کیا کہ جس کے نتیجے میں کفر کٹ جائے اور کافر مسلمان بن جائے. سبحان اللہ. کافر کو کاٹنا مقصد نہیں ہے، کفر کو کاٹنا مقصد ہے، نفاق کو کاٹنا مقصد ہے. اب اس کے لیے اسٹرائیو کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے زحمت برداشت کرنا پڑے گی. تو پھر تلوار کس کے مقابلے پر کھینچی جاتی ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک سیناریو پیش کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ پیغمبر اکرم کو بڑا پازیٹیو رسپانس ملتا ہے. جب پیغمبر اکرم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. تو اب ہم نے دیکھا کہ مثلا ایک طرف سے ایک شخص نے مخالفت شروع کی، مثلا ابو جہل، دوسری طرف سے مثلا ابو سفیان، تیسری طرف سے ابو لہب، چوتھی طرف سے عاص بن وائل السہمی، پانچویں طرف سے کوئی اور، چھٹی طرف سے کوئی اور. یہ سب ملا کر متحد ہو کر مقابلے پر الائنس بنا کر آ گئے. اور کچھ وہ افراد ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کا ساتھ دے رہے ہیں. سیناریو یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر اکرم کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، پیغمبر اکرم کے مقابلے پر کوئی نہیں آتا. سب کے سب جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے پیغمبر اکرم پر ایمان لے آتے ہیں. اگر یہ سارے اتنے شرفا ہوتے تو مجھے بتائیے جہاد کس کے خلاف ہوتا؟ اگر جہاد اور قتال اصلاً کوئی اصولی مسئلہ ہے، ایسا اصولی مسئلہ کہ جس کے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا، کوئی سوسائٹی قابل تصور ہی نہیں ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر یہ سارے افراد اگر اسلام لے آتے اور دل سے اسلام لے آتے، نہ کوئی سازش ہوتی، نہ کسی قسم کا کوئی محاذ ہوتا، نہ کوئی فرنٹ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ پھر ان سب کو لے کر پیغمبر اکرم نے کیا کرنا تھا؟ پیغمبر اکرم نے ان کو نفس ہی کے خلاف جہاد کی تعلیم دینی تھی.
وہ جو جہاد اکبر تھا وہ ٹارگٹ تھا. یعنی پیغمبر اکرم اپنی سیرت سے سمجھا رہے ہیں کہ جن کے خلاف میں نے تلوار اٹھائی ہے میں لڑنا چاہتا نہیں ہوں, لڑنا پڑ گیا. میں لڑنا چاہتا نہیں ہوں, لڑنا پڑ گیا. اس لیے کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو آزادی اظہار رائے پر یقین نہیں رکھتے. اگر ایسا ہوتا کہ یہ اپنی بات کہیں میں اپنی بات کہوں, اگر یہ مجھے کنونس کر دیں بہت اچھی بات ہے, اگر میں ان کو کنونس کر دوں بہت اچھی بات ہے. یہ کنونس ہو جاتے ہیں, یہ اسلام قبول کر لیں. اگر ہمیں کنونس کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم اسلام سے دستبردار ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کریں؟ یہ ہمارے ہو جائیں یا ہم ان کے ہو جائیں. تیسری صورت, نہیں کنونس کر پاتے, یہ ہمیں کنونس نہیں کر پاتے, ہم ان کو کنونس نہیں کر پاتے. اب کیا کریں؟ اسلام کی تعلیم یہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اب ہم آ جائیں گے پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف, پرامن بقائے باہمی کی طرف. کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو؟ اگر اس کے لیے بھی تم آمادہ ہو تو کافی ہے. آپ نوٹ کریں کہ آیتوں کو کیسے مس یوز کیا جاتا ہے. جب کہا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اور بات آگے بڑھی اور پہنچی کہاں تک؟ لکم دینکم ولی دین. تو بہت سارے افراد نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو پروپگیٹ کرنے کے لیے, اس کی تبلیغ کے لیے مبلغین کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. اسلام تو کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اس کا مطلب ہمیں دین کو پروپگیٹ نہیں کرنا چاہیے, تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے؟ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو پہلا جملہ کیا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون, اے انکار کرنے والوں. یعنی ہم نے کچھ پیش کیا, تم نے انکار کر دیا. جب تم نے انکار کر دیا تو اتنا سن لو کہ اصولی معاملہ یہ ہے کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ان کی تم کرنے کے لیے تیار نہیں, تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ اس وقت تم اس کے لیے تیار ہو, نہ اس وقت ہم اس کے لیے تیار ہیں. نہ آگے تم اس کے لیے تیار ہوں گے, نہ آگے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. کیا عملی طور پر پیغمبر اکرم نے یہ کر کے دکھایا؟ جی ہاں, یہ عملی طور پر بھی کر کے دکھایا. عملی طور پر بھی پیغمبر اکرم نے کر کے دکھایا. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, مباہلے کا جو واقعہ ہے اس میں نصارہ نجران جب وہ تلوار لے کر نہیں آئے تو کیا اسلام نے تلوار کھینچی؟ کیا قبول کر رہے ہیں؟ وہ قبول تو نہیں کر رہے. وہ آتے ہیں اور آ کر بحث کرتے ہیں. کہا بحث کرنا چاہتے ہو بسم اللہ آؤ, ہم لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں. تم مذاکرات کرنا چاہتے ہو, ہم گفتگو کرتے ہیں. تم دین سمجھنا چاہتے ہو, ہم دین تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو آیات قرآنی نازل ہو رہی ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 60 سے آن ورڈ, یہ سب کے سب مباہلہ کے بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے. میرے نوجوان دوست اگر اس پر کر سکے محنت تو کریں, اور وہ دیکھیں کہ وہاں پر کیا پیغام دیا گیا ہے, اس کو اسٹڈی کریں. یہ کہا جا رہا ہے آیتیں نازل ہو رہی ہیں اسی کانٹیکس کے اندر. عیسائی توحید کے بارے میں سوال کرتے ہیں, قرآن ان کا جواب دیتا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں, قرآن ان کا جواب دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہنا ان کا؟ قل ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں, ان سے کہہ دیجئے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. یعنی اعتراض جو انہوں نے کیا, آپ نوٹ کریں کہ اس اعتراض کو ایڈریس کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ خدا ان کا باپ ہے. واقعی یہ کوئی دلیل ہے؟ انصافاً یہ کوئی آرگومنٹ ہے کہ اگر پروردگار عالم نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو وہ یہ کہیں کہ نہیں, باپ کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہوتا, اور اگر باپ کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے. آرگومنٹ نہیں ہے, مغالطہ ہے. قرآن جواب دیتا ہے, اے حبیب ان سے کہیے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اس کے بعد خدا نے کہا ہو جا, اور وہ ہو گیا. یعنی آدم اگر باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام فقط باپ کے بغیر پیدا ہو جائے, ماں سے پیدا ہو, تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ دلیل تو بہت مضبوط ہے. پھر بھی جب انہوں نے انکار کیا تو قرآن نے کیا کہا؟ اب تلوار نکال لو. اب بھی اگر وہ قبول نہ کریں تو تلوار نکال لو. ایسا تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. ان سے کہہ دیجئے فقل تعالوا,
علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے تو حبیب ان سے کہہ دیجئے نہ تو اپنا آنا وہ اپنا کو، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ تلوار نکال کے لڑنا شروع کریں؟ نہیں، اگر تم روحانیت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ہم روحانیت ہی کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر آؤ مباہلہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہوں ان کے اوپر اللہ سے اس کی لعنت طلب کرتے ہیں۔ یہ ہوا۔ اب پھر علامہ سعید علی نقوی صاحب کا یہ نقطہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور فرمائیے کہ اب تک کیا ہو رہا تھا، یعنی قرآن کو کافی کہنے والے یہ بتائیں کہ اب تک کیا ہو رہا تھا۔ آل عمران کی آیتیں ہی نازل ہو رہی تھی نا، اور آل عمران کی آیتوں کے نازل ہونے کے باوجود وہ مان نہیں رہے تھے، وہ انکار کر رہے تھے۔ پھر پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اے حبیب اپنے بیٹوں کو لے کر جائیے، اپنی عورتوں کو لے کر جائیے، اپنے نفسوں کو لے کر جائیے اور مباہلہ کیجئے، یعنی خود خدا نے سمجھا دیا کہ جہاں قرآن کافی نہیں ہوتا وہاں پنجتن کو لایا جاتا ہے۔ اور اپنے نوجوان دوستوں کے لیے پھر عرض کر دوں کہ یہی وہ منزل ہے۔ آیہ مباہلہ ہے سورہ آل عمران میں اور آیہ تطہیر ہے سورہ احزاب میں، مگر یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، اے حبیب ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ یہ وہ منزل ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے حجرہ سیدہ میں چادر میں سب کو جمع کیا، اور پروردگار عالم نے اس لیے کہ تعارف کروانا ہے نا کہ اپنے بیٹے کون، اپنی عورتیں کون، وہ کون جو بمنزلہ نفس ہے، ان کا تعارف کروانا ہے، تو چادر میں سب کو جمع کیا اور پیغمبر اکرم نے دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہلی، اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ لفظوں میں وسعت کے باوجود کہ جہاں بیٹوں کا تذکرہ ہو، اس کے باوجود جہاں نساءنا کا لفظ ہو، عورتوں کے لفظ کے اندر کتنی وسعت ہے، مگر اس کے باوجود چادر میں جمع کیا جاتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے اللہم ہؤلاء اہلی، اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، اور پروردگار عالم اس پر مہر تصدیق سب کرتا ہے کہ ہاں یہی ہیں اہل بیت، اور آیہ تطہیر نازل کرتا ہے اور کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی یہ وہ کام اس موقع پر کیا گیا تاکہ تعارف ہو جائے۔ اور انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں گے مثلا ابن تیمیہ کی کتاب کے اندر جہاں منہاج السنہ کے اندر اس شخص نے تمام فضائل کی آیتوں کا انکار کیا، تمام سوائے آیہ مباہلہ۔ اس نے کہا ہاں یہاں پر تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ تو وہ منزل ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم انہی کو لے کر گئے۔ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ واقعی جھوٹوں پر جہاں لعنت کا معاملہ ہو تو وہاں صادقین ہی کو لے کر جایا جائے گا، جن کی صداقت طہارت کے ساتھ ممزوج ہو کر اس منزل پر لے آئیں کہ یہ مباہلے میں جا کر رسالت پیغمبر کے گواہ بن جائیں۔ پروردگار عالم نے یہ شرف عطا کیا اور وہاں گئے۔ حالانکہ اگر آپ نوٹ کریں، اور نوٹ کرنے والی بات ہے، یعنی قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو الفاظ ملیں گے، آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے۔ یا نساء النبی، لفظ نساء کے ساتھ ازواج رسول کو مخاطب کیا گیا، یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، یہ کہہ کر مخاطب کیا گیا، مگر اس کے بعد جب نساء انا کی منزل آئی تو نساء النبی کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ یا نساء انا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، شرف تو ہے نبی کی زوجہ ہونا، مگر آپ غور فرمائیے کہ نساء النبی کہہ کر بھی مخاطب کیا گیا، مگر جہاں نساء انا کی منزل آئی وہاں پر نہیں لے کر گئے۔ کیا صرف یہی ایک کیس ہے؟ جی نہیں، وہی ابن تیمیہ کی کتاب دیکھیں اور سیرت کی دوسری کتابیں دیکھیں، آپ کو ملے گا پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی ایک زوجہ جن کا نام ہے جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ماریہ،
ان کے بطن سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام تھا ابراہیم. اور یہ جناب ابراہیم بہت اہم ریفرنس ہے, بہت اہم ریفرنس ہے. ایک ان کا حوالہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر ان کو فدیہ کیا گیا جب پروردگار عالم نے کہا کہ اے پیغمبر, جبریل پیغام لے کر آئے کہ حسین اور ابراہیم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجیے. تو پیغمبر اکرم نے کہا میں نے حسین کا انتخاب کیا, اور ابراہیم کی اس کے بعد وفات ہو گئی. فدیہ امام حسین ہے جناب ابراہیم, پیغمبر اکرم کے وہ بیٹے جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے. اور پھر آپ دوسرا ایک پہلو دیکھیے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر اکرم جنت البقیع میں دفن کر رہے تھے, اس موقع پر پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے. حدیث کی کتابوں میں متفق علیہ کہ پیغمبر اکرم گریا کر رہے تھے, اور پیغمبر اکرم کو روتے ہوئے دیکھ کر کسی نے یہ کہا انتا یا رسول اللہ و تبکی, اے اللہ کے رسول آپ گریا کر رہے ہیں, آپ آنسو بہا رہے ہیں, یعنی آپ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا کے مصائب کا مقابلہ کرو. یعنی وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر رویا جائے گا تو یہ صبر کے خلاف ہوگا, اگر رویا جائے گا آنسو بہائے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دین کے خلاف ہو جائے گا. تو پیغمبر اکرم پر یہ اعتراض کہ انتا یا رسول اللہ و تبکی, اللہ کے رسول آپ اور گریا کر رہے ہیں, آپ اور آنسو بہا رہے ہیں. اور پیغمبر اکرم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ان القلب لیحزن, دل غمگین ہوتا ہے, وان العین لتدمع, اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, ولکن لا نقول الا ما یرضی, کیا تم نے سنا کہ میں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے؟ گریا کرنا اگر عام انتقال بھی ہو جائے کسی کا تب بھی سنت رسول ہے. چہرے سے ہم بات کریں وہ حسین کے جس کو اس طرح سے شہید کیا گیا. ابھی میں منزل مسائل سے دور ہوں, لیکن آپ ذرا غور فرمائیے, جناب ابراہیم بہت اہم ریفرنس ہے. یہ تو ضمن بات آ گئی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا یہ ابراہیم اس وقت موجود تھے جب مباہلہ کی آیت نازل ہوئی. جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اس موقع پر جناب ابراہیم حیات تھے, انتقال نہیں ہوا تھا, مگر حیات ہونے کے باوجود, زندہ ہونے کے باوجود سگے بیٹے کو پیغمبر اکرم میدان میں لے کر نہیں گئے, حسن اور حسین کو اپنا آنا کی منزل پر لے کر گئے. یہ مطلب کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ نساء نبی کہہ کر خدا مخاطب کرتا ہے مگر نساء انا میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. سگا بیٹا موجود ہو مگر ابنا انا میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا. یہ مسئلہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ برادران عزیز, مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ان کے بارے میں خدا کا اعلان ہے وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے بس اور بس اللہ کے رسول ہیں. جب یہ اعلان پروردگار عالم کی طرف سے ہے تو اب اگلا سوال ہے کہ یہ مباہلہ کس پر ہو رہا ہے؟ شخصیت ختمی مرتبت پر, رسالت ختمی مرتبت پر. اور جب رسالت پر مباہلہ ہوگا تو نبی کی عورتیں گھر میں بیٹھیں گی, رسالت کی نساء جو ہے وہ میدان میں جائیں گی. اور جب مباہلہ ہو رہا ہے رسالت پیغمبر پر تو سگا بیٹا ہے وہ گھر میں بیٹھے گا, مگر جو ابنا انا کی منزل پر ہے وہ وہی ہوگا جو رسالت کا بیٹا ہونے کا حقدار ہوگا. ان کو لے کر جائیں گے ابنا انا کی منزل پر, حسن اور حسین جائیں گے. کوئی اختلاف کسی نے نہیں کیا کہ ہاں, ابن تیمیہ جیسے آدمی نے بھی اس کو قبول کیا. اور اب اس کے بعد مباہلہ ہوگا. اب واپس ہم موضوع کے ساتھ جڑ گئے. مباہلہ ہوا, کیا مطلب؟ کیا لعنت کی نوبت آئی؟ جواب جی نہیں. زمخشری نے یہ جملے لکھے ہیں کہ جب ان صورتوں کو دیکھا ہے تو جو عیسائی وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ خبردار مباہلہ مت کرنا, خبردار. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہریں گے نہیں, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. خبردار ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ دنیا کے اندر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. مباہلہ سے دستبردار ہو گئے, میدان سے دستبردار ہو گئے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ مباہلے سے دستبردار ہو گئے تو کیا اسلام قبول کر رہے ہیں؟ جواب جی نہیں, اسلام تو قبول نہیں کر رہے. تو کیا انہوں نے حقانیت کو ملاحظہ نہیں کر لیا؟ کہ حقانیت کو تو ملاحظہ کر لیا مگر اسلام قبول نہیں کر رہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی ہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کو یقین آ گیا کہ حق یہیں پر ہے؟ جواب جی ہاں, ان کو حق کے بارے میں یقین حاصل ہو گیا. یقین کے بارے میں حق حاصل ہو گیا, حقانیت کو سمجھ لیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, سب کچھ ہونے کے باوجود انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں مسلمان تو ہم نہیں ہوتے. تو برادران عزیز یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ حقانیت نظر آ جاتی ہے, اس کے باوجود نفس کی خباثت حق کو قبول کرنے میں مانع ہو جاتی ہے. یہ اگر کوئی نوجوان یہ سوال کرے
کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اعلان کر دیا اس کے بعد بھی نہیں مانا؟ غدیر کے اندر ہاتھوں پر بلند کر دیا اور نہیں مانا، ولایت کا اعلان کر دیا اور نہیں مانا، بخن بخن کہہ دیا اور پھر نہیں مانا. تو ایسا ہوتا ہے. مباہلہ کا میدان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ عذاب کو ٹالنے کے لیے مباہلے سے دستبردار ہو جاتا ہے، مگر جو حقیقت ہوتی ہے اس کو قبول کرنے سے بھی انکار ہی کرتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جاننا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے. جاننے کا تعلق علم کے ساتھ ہے. آیہ مباہلہ کے اندر الفاظ یہی تھے، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. علم آ چکا، اور علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے، آپ جان چکے ہیں ابھی کہ ان تک بات واضح ہو چکی ہے، اب مباہلہ کر لیں، مباہلے سے بھی دستبردار ہو گئے. اور اب اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اسلام قبول کیا؟ نہیں کیا. تو اب اسلام انہوں نے قبول، اتنی ہٹ دھرمی کے بعد اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے تو اب تو ان کے خلاف تلوار کھینچو. اب بھی تلوار نہیں کھینچی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دے کر پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے تیار ہیں. اسلام نے کہا ہم اب بھی تم کو مجبور نہیں کریں گے، ہم اب بھی تم کو رہنے کی، زندہ رہنے کی اجازت دیں گے. تم اپنے دین کے اوپر رہتے ہوئے زندہ رہنا چاہتے ہو، رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کہاں اسلام کی یہ وسیع القلبی اور کہاں یہ مسلمانوں کی تنگ نظری. ذرا نوٹ کریں باخن برادران عزیز، اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کی روش کیا ہے. اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. شہادت بہت اہم ہے، مگر شہادت اس طرح سے درندگی کا مظاہرہ کرنے کا نام نہیں ہے. جہاد اور قتال بہت اہم ہے، مگر جہاد اور قتال آخری ریزورٹ کے طور پر، آخری آپشن کے طور پر ہے کہ جہاں پر لڑنا پڑ جائے. آپ اس بات پر بھی غور کریں. تاریخ اسلام سید العلماء کی بہت اہم کتاب، کل بھی میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا، وہ کتاب جو بالکل ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر یہاں مل رہی ہے، فلسفہ شہادت. دوسری کتاب تاریخ اسلام، سید العلماء کی کتاب. اس کتاب کے اندر سید العلماء نے، علامہ نقل صاحب نے، پیغمبر اکرم کی سیرت کو اینالائز کیا ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ شاید فارسی اور عربی کے اندر بھی میرا بہت محدود مطالعہ ہے، کوئی دعویٰ تو ہے ہی نہیں، مگر شاید فارسی اور عربی کے اندر بھی اتنی مختصر اور اتنی جامع کتاب سیرت کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گی. بہت کمپریہنسو، ٹو دا پوائنٹ. اور اس کتاب کا فوکس کس چیز پر ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ پیغمبر اکرم کی جنگی پالیسی تھی کیا ہے، پیغمبر اکرم کی جنگوں کی نوعیت کیا تھی. پیغمبر اکرم کی جنگوں کی نوعیت دفاعی نوعیت تھی. اور اس کو سمجھانے کے لیے اگر ایک نقطے پر توجہ کی جائے، بدر، احد، خندق، یہ جتنی جنگیں ہیں وہ کہاں پر لڑی جا رہی ہیں؟ وہ جنگیں جو ہوئی کہاں لڑی گئی؟ ان تمام تر جنگوں کو اگر آپ اینالائز کریں، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل ارتھ پر چیک کر لیجئے گا، میپ پر دیکھ لیجئے گا، نقشوں میں چیک کر لیجئے گا، ایٹلس چھپ چکے ہیں سیرت رسول کے حوالے سے، اس میں دیکھ لیجئے. ایک طرف ہے مکہ اور دوسری طرف ہے مدینہ. بلکہ اگر آپ بالکل پریسائزلی دیکھنا چاہیں تو مدینہ منورہ آپ کو میپ میں اوپر نظر آئے گا، مکہ نیچے نظر آئے گا. ایک کراس لائن ہے مدینہ اور مکہ. اور پھر اس کے بعد آپ چیک کریں بدر، احد، یہ لڑائیاں کہاں پر ہوئی؟ پیغمبر مدینے میں ہے، مشرکین مکہ میں ہے. اگر پیغمبر حملہ کرنے گئے ہوں گے تو جنگ مکہ کے نزدیک ہوگی، اور اگر یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے ہوں گے تو جنگیں مدینے کے نزدیک ہوں گی. اور آپ دیکھ لیجیے ان جنگوں کی نوعیت کیا ہے. ان جنگوں کو نقشے کے اندر، میپ پر اگر آپ لوکیٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جنگیں مسلط کی گئی ہیں. پیغمبر اکرم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے جملہ کہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، ذرا خود غور کرو. میں مکہ میں تھا، تم نے مکہ میں مجھے اذیت دی، خانہ خدا کے پاس سے مجھے ہجرت کرنا پڑی، اور جب میں ہجرت کر کے مدینے میں گیا تم نے وہاں پر بھی مجھے سکون سے رہنے نہیں دیا. نوٹ کریں، تم نے وہاں پر بھی مجھے سکون سے رہنے نہیں دیا، اور وہاں پر بھی چڑھائی کی اور حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور مجھے دفاع کے لیے نکلنا پڑا. پیغمبر اکرم نے اس موقع پر یہ اعلان کیا اور سب کے سب سر جھکائے سن رہے تھے. کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکتے کہ ہم کہاں حملے کرنے کے لیے آئے تھے، آپ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا. آپ سورہ انفال کو اٹھا کر دیکھیے،
جنگ بدر کے حوالے سے اور جنگی پالیسیوں کے حوالے سے بہت کچھ وہاں پر بیان کیا گیا. سورہ آل عمران کو اٹھا کر دیکھیے, یہ آیت جو لا تحسبن الذین والی ہے وہ بھی جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں, اس کو دیکھیے وہاں پر کہ کس کانٹیکسٹ کے اندر یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر اس آیت کو دیکھیے کہ جس میں گویا جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے سنیے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اذن اجازت دی جاتی ہے, پیسے وائس, اذن اجازت دی جاتی ہے للذین ان لوگوں کو یقاتلون جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے, ساتھ جنگ کی جا رہی ہے. یہ جنگ نہیں کر رہے, ان کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, اور اس وجہ سے اجازت دی جا رہی ہے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. یہ آگے بڑھ کر ظالم نہیں بننا چاہتے, یہ آگے بڑھ کر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو, یہ چاہتے ہیں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو, پر امن بقائے باہمی ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات کہنے کا موقع ملے, بات سننے کا موقع ملے, ڈائیلاگ کی ایک فضا ہو, مذاکرات کی ایک فضا ہو, اور ایک اکیڈمک ڈسکشن ہو, آگے بڑھے. ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں توحید کے بارے میں, ہم کیا کہتے ہیں توحید کے بارے میں, آپ کے نزدیک شرک کیا ہے, ہمارے نزدیک شرک کیا ہے, آپ نبوت سے کیا سمجھتے ہیں, ہم نبوت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں, آپ امامت کو قبول نہیں کرتے, آپ کے کیا دلائل ہیں, ہم امامت کو قبول کرتے ہیں, ہمارے یہ دلائل ہیں. آپ ٹرینٹی کو ایکسپٹ کرتے ہیں, تثلیث کے قائل ہیں, عیسائی ہیں, آپ کے کیا دلائل ہیں, کیا اس کے ساتھ توحید سازگار ہے یا نہیں ہے, اور ہم اگر اس کو شرک سمجھتے ہیں تو کیا وجہ ہو سکتی ہے. آپ توسل کے قائل ہیں یا نہیں ہے, اگر ہم توسل کے قائل ہیں ہمارے کیا دلائل ہیں. اگر آپ توسل کو شرک سمجھتے ہیں آپ کے پاس کیا دلائل ہے. آپ قیامت کے عقیدہ رکھتے ہیں یا آواگان کا نظریہ رکھتے ہیں, یا زمین میں مر کر مٹنے کو خاتمہ سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں. آپ دنیا کے اندر انسان کی کیا ذمہ داری سمجھتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں. یہ ڈائیلاگ ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اکیڈمک ڈسکشن کہا جاتا ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مشنری ڈسکشن کہا جاتا ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر جیو اور جینے دیو کے اصول کے مطابق اظہار رائے کی آزادی کو میوچولی ایگری کیا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. اسلام ایسی فضا چاہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کے لیے آ جاؤ, کنونس کر دو یا کنونس ہو جاؤ, اور پھر بھی اگر نہ ماننا چاہو تو لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اگر ہمارے دین کے اندر کوئی لاجیکل اپروچ ہوگی, اگر وہ اپیل کرے گا جوان قبول کر لیں گے, نہیں ہوگی نہیں قبول کریں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آخر میں معاملہ یہی ہے کہ حساب کتاب پروردگار عالم کے ہاتھ میں. ہم کسی کو بائی فورس اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے, مومن بننے پر مجبور نہیں کریں گے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو پروردگار عالم کر چکا ہوتا. جب خدا نے ایسا نہیں کیا اور اس دنیا میں رائے کی آزادی کے ساتھ پیدا کیا ہے, تو کسی دوسرے بندے کو کیا حق ہے کہ کسی کو مجبور کر کے وہ کوئی دین اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر آپ انصافاً دیکھیں کربلا کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا. جو احباب تاخیر سے آئے ہیں فقط ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج 10 منٹ پہلے مجلس شروع ہوئی تھی, لہذا اسی اعتبار سے ہمیں تقریباً 1 گھنٹے کے اندر مجلس کو مکمل کر دینا ہے. کربلا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کیا ڈائیلاگ کو اوائڈ کیا گیا؟ نہیں, قطعاً نہیں, ایسا نہیں ہے. عمر سعد کے ساتھ ہمیں ملتا ہے, امام اپنا مدعا سمجھانے کی کوشش کرتے. کربلا کے اندر امام حسین نے کئی خطبے دیے اور اپنی پوزیشن بتائی ہے. امامت کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے, یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو تم کس کے بندے بنے ہوئے ہو, یہ خدا کی بندگی تو نہیں ہے, تم یزید اور ابن زیاد کی بندگی کر رہے ہو. یہ تمہاری اپنی رائے بھی نہیں ہے جو تم میرے مقابلے پر آ کر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے ہو, یہ تمہاری اپنی رائے بھی نہیں ہے. یعنی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ اور کچھ نہ بھی ہو تو انسان اپنی رائے پر جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے اس پر تو وہ عمل کرے. یعنی امام کے اس الفاظ کو آپ کیا کہیں گے کہ اے یزید کے ماننے والوں, میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں, اے یزید کے ماننے والوں, اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے, اگر تم کسی دین کے پابند نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, ایک, اگر تم کسی دین کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, ایک, اور نہ ہی تمہیں آخرت کا کوئی خوف ہے, فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ, تو اپنی دنیا کے اندر آزاد تو بنو. تم اپنی دنیا کے اندر ابن زیاد جیسے شخص کے پابند بن گئے ہو, یزید جیسے شخص کی پیروی کر رہے ہو, آزاد تو بنو. كُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ, تمہیں اپنی دنیا کے اندر آزاد ہونا چاہیے. جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق کیوں عمل نہیں کر رہے؟
اگر پابندی قبول کرنی ہے دین کی پابندی قبول کرو، واقعا جو جینون دین ہے. اگر خدا کا کوئی حکم سمجھ میں آ رہا ہے تو حکم خدا سمجھ کر اس کو فالو کرو. مگر یہ کیا ایسے یزید جیسے شخص کی غلامی اختیار کرتے ہو، ابن زیاد جیسے شخص کے پابند بنے ہوئے ہو؟ یہ کیسے تمہاری آزادی کے ساتھ سازگار ہو سکتا ہے؟ حسین کا یہ پیغام، یہ اس کی ڈائمنشن. اور دوسری طرف وہ افراد کہ جو دنیا داری میں مرے جا رہے ہیں، وہ افراد جو ابن زیاد کے غلام بنے جا رہے ہیں، وہ افراد جو یزید کی پیروی کیے جا رہے ہیں. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ یزید کے دربار سے ہمیں انعام ملے. عمر سعد نے اعلان کیا میں رے کی حکومت کے لالچ کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہوں، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی حسین کے مقابلے پر جائے گا جہنم اس کا مقدر ہے، آگ کا ایندھن اسے بننا ہے. آج ذرا غور فرمائیے، یہ کون سی دنیاوی آزادی ہے؟ یہ کون سی ایک آزاد رائے ہے؟ یہ کون سا فری اوپینین ہے؟ اس کا کوئی فری اوپینین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آزاد رائے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جب تیر بھی چلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب وہ تیر چلاتا ہے تو کہتا ہے گواہ رہنا، دربار حاکم میں تم گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے. حاکم کی خوشنودی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف حسین، مجھے جناب قاسم کے مصائب پڑھنے ہیں، مگر ذرا سنیے، ایک جملہ سنیے اور اس کے بعد ہم جناب قاسم تک چلے جائیں کہ کہاں یہ عمر سعد جو یہ کہتا ہے کہ گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے چلایا. کس جگہ پر گواہی دینا؟ حاکم کے دربار کے اندر گواہی دینا. کیا حسین نے بھی کسی کو گواہ بنایا؟ آپ سن چکے ہیں کہ اکبر کی روانگی کے موقع پر کہا اے پروردگار تو گواہ رہنا. کہاں وہ جو دربار حاکم کے لیے دنیاوی انعام کے لیے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے، اور کہاں حسین جو خود خدا کو گواہ بنا رہے ہیں. یہ مولا علی ہیں کہ جب ضرورت لگتی ہے تو خدا کو یاد کرتے کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میرا رب گواہ ہے. کہاں یہ ذہنی معراج ہے، کہاں یہ افکار کی ترقی ہے، یہ افکار کی بلندی ہے، اور کہاں وہ سوچ کی پستی ہے کہ جہاں پر ایک شخص فرزند رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ گواہی دینا کہ میں نے پہلا تیر چلایا. 180 ڈگری پر آپ کو دونوں نظر آئیں گے. آئیے شہزادہ قاسم کی طرف. یتیم حسن جس نے اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی زمانے میں اپنے باپ کے جگر کے ٹکڑوں کو کٹ کٹ کے گرتے ہوئے دیکھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب مسموم ہو چکے، زہر دیا جا چکا، اس موقع پر جناب فروا بھی موجود تھی، جناب قاسم بھی موجود تھے، اور امام حسن مجتبیٰ نے یہ کہا تھا کہ فروا اس بچے کا بھی خیال رکھنا اور اس تعویذ کا بھی خیال رکھنا، اس تحریر کا. اور گویا امام حسن ہی کی ہدایت پر وہ تحریر تعویذ کی صورت میں جناب قاسم کے بازو پر باندھ دی گئی. اور امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ قاسم سے کہنا کہ جب کبھی کوئی بہت سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر اس میں موجود تحریر کو پڑھ لے، اس کی مشکل کا حل اس میں لکھا ہوگا. جناب قاسم بڑے ہو گئے، جناب فروا پرورش کر رہی ہیں، پال رہی ہیں، بیوہ ماں ہے، اس کی امیدوں کا مرکز جناب قاسم. وہ یہی سوچ رہی ہے کہ اب اس بچے کی زندگی میں جو میری زندگی میں کمی رہ گئی ہے میں اس میں پوری کروں گی، اس کی خوشیوں کا خیال رکھوں گی. جناب قاسم بڑے ہو گئے، 13-14 سال کا سن ہو گیا، اور اب واقعہ کربلا کے لیے کربلا کی جانب روانگی امام حسین کی ہوتی ہے. پورا خانوادہ کربلا کی طرف روانہ ہوتا ہے. شب عاشور آتی ہے اور امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کے لیے وہ تاریخی تقریر کرتے ہیں. جب سارے ساتھی چلے جاتے ہیں، امام حسین اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو مصلی عبادت پر حسین محسوس کرتے ہیں کہ کوئی موجود ہے. اور امام حسین دیکھتے ہیں کہ یہ کون؟ یہ تو میرے بھائی کی نشانی قاسم. جناب قاسم کو مخاطب کر کے امام کہتے ہیں اے بیٹا قاسم، یہ رات کا وقت ہے، بڑوں کی عبادت کا وقت ہے، بچوں کے سونے کا وقت ہے، جاؤ اور جا کر آرام کرو. کہا کہ چچا میں آرام تو کر لوں گا مگر مجھے ایک سوال کرنا ہے، میں اپنے ایک سوال کے جواب کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. امام مظلوم کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا قاسم پوچھو کیا سوال ہے. کہا مجھے اتنا بتائیے کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ 13-14 برس کا یہ بچہ. اور امام حسین یہ پوچھتے ہیں اے بیٹا تم مرنے کی بات کر رہے ہو، تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بات تمہاری ماں سن لے
اور جناب قاسم کہتے ہیں مگر چچا جان یہ سوال میری ماں ہند کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے. وہی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اے بیٹا قاسم کل تو میدان میں جا کر قربانی دے گا یا نہیں دے گا؟ اے چچا جان مجھے بتائیے کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں ہے؟ اب حسین سوال کرتے ہیں اے بیٹا قاسم تم موت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اور اب قاسم جواب دیتے ہیں یا ام احلی من الاصل. اے چچا جان آپ موت کے بارے میں پوچھتے ہیں، موت وہ تو شہد سے زیادہ شیرین ہے، وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. فکر کے اندر کتنا عروج ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بچے کا جواب ہے کہ جو اپنی پسندیدہ میٹھی چیز سے تقابل کر کے بتا رہا ہے. شہد سے زیادہ میٹھی چیز موت، خدا کی بارگاہ میں قربان ہونا، اپنے امام کی اطاعت کرتے ہوئے قربان ہونا. اور امام حسن کی اس نشانی کو حسین نے اپنے سینے سے لگایا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر سونگنا شروع کیا اور کہنے لگے اے بیٹا قاسم تم میں سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے. قاسم یہ سن رہے ہیں مگر جواب نہیں مل رہا. پھر کہتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک ہے چچا جان مجھے تو یہ بتائیے کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ اور اب حسین کہتے ہیں اے بیٹا تم اپنے بارے میں کیا سوال کرتے ہو، کل کے مرنے والوں میں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. اب قاسم سنتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے، انگڑائی لے کر کہتے ہیں کہ اے چچا اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ میدان میں نہیں جا سکتا، کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں داخل ہوگی؟ قاسم کے ذہن میں ہے کہ اگر یہ فوج خیموں میں آئے گی تو ہماری بیویوں کا، ہماری خواتین کے پردے کا کیا ہوگا؟ اور اس موقع پر حسین نے دلاسا دیا نہیں بیٹا قاسم میں اصغر کو اپنے ہاتھ میں لے کر جاؤں گا، مگر شہزادہ قاسم اگر شام غریبہ میں آ کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جلتے ہوئے خیمے ہیں، یہ فوجیں داخل ہو چکی ہیں اور بیویوں کی چادریں چھینی جا چکی ہیں. جناب قاسم کو اتنا اطمینان ہو گیا کہ ہاں کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے. جناب فروا کو بھی بتا دیا، جناب فروا بھی مطمئن ہے. اور اب اگلا دن آ گیا اور جناب قاسم جب بھی اجازت مانگتے ہیں امام حسین تردد کی حالت میں ہے، اجازت نہیں دیتے. جناب قاسم کو اجازت نہیں ملتی. علامہ سید علی نقوی صاحب ایک بہت عجیب بات اور بہت عجیب تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رات کو امام حسین نے کہہ دیا تھا کہ کل مرنے والوں میں تم شامل ہو، اور پھر اس کے بعد دن میں حسین اجازت نہیں دیتے. وجہ کیا ہے؟ رات کو حسین نے گویا علم امامت کی روشنی میں بتایا تھا کہ بیٹا قاسم تم کل مرنے والوں میں شامل ہو، مگر اب دن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ قاسم یتیم ہو چکا ہے، قاسم کے باپ امام حسن اس وقت موجود نہیں ہے. ولی یا باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے، نہ حسن موجود ہے نہ مولا کائنات موجود ہے. قاسم کو اجازت کیسے دی جائے میدان میں جا کر مرنے کی؟ ہاں ایک حوالہ ہو سکتا ہے کہ امام وقت جو ہوتا ہے وہ تو یقیناً ولی ہوتا ہے، مگر وہ امام کے جس نے سب سے اپنی بیعت اٹھا لی ہو وہ قاسم کو کیوں میدان میں جانے کے لیے کہے گے؟ لہذا حسین مظلوم سبب ظاہری کے انتظار میں ہے کہ وہ سبب ظاہری معرض وجود میں آ جائے تو پھر قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت ملے. اب قاسم بھی سمجھ نہیں پا رہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب فروا کے خیمے میں جناب قاسم آئے، بیٹھے، گھٹنوں پر اپنا سر رکھا اور رونے لگے. جیسے ایک ٹین ایجر روتا ہے اس طرح سے رونے لگے، گریا کرنے لگے. جناب فروا قریب آئی اور کہنے لگے اے بیٹا قاسم کسی نے کچھ کہہ دیا؟ گریا کیوں کر رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہا نہیں اما میں کیا کروں، میں اتنی مرتبہ چچا سے کہہ چکا ہوں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، مگر مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی. اب جناب فروا کہتی ہیں اے بیٹا تجھے یاد ہے نا میں نے تیرے باپ کا پیغام تجھے پہنچایا تھا کہ اگر کوئی بہت بڑی مشکل پیش آ جائے تو بازو پر موجود اس تعویذ کو کھولنا. تیرے باپ نے یہ کہا تھا کہ اس میں تیری مشکل کا حل ہوگا. جناب قاسم کہتے ہیں کہ ہاں اماں اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے کہ میں چچا پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں اور چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے. قاسم نے تحریر کھولی، نظر آیا کہ امام حسن کے الفاظ ہیں اے بیٹا قاسم یہ تحریر تم اس وقت پڑھو گے جب عاشور کو کربلا میں میرا بھائی حسن دشمنوں میں گھر چکا ہوگا. اے بیٹا قاسم میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میری وصیت ہے کہ عاشور کے دن کربلا میں میرے بھائی حسین پر میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا. قاسم نے تحریر پڑھی، خوشی سے نہال ہو گئے. جناب فروا کو دکھایا، اماں دیکھیے بابا کا کیا حکم ہے. جناب فروا نے دیکھا، لے کر آئی جناب زینب کے پاس اور کہا شہزادی اب تو آپ میرے قاسم کو اجازت دلوائیے. جناب زینب نے تحریر پڑھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب قاسم کو بازو سے سنبھالا، لے کر چلی امام حسین کے پاس اور کہا بھیا حسین ذرا میرے قاسم کو میدان میں بھیج.
میدان میں جانے کی اجازت دے۔ اور امام حسین کہتے ہیں اے زینب یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں بھیا میں کیا کروں، بڑے بھائی کا حکم آ گیا۔ امام حسین نے تحریر دیکھی، علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسین نے کہا کہ اے بیٹا قاسم اب میں تمہیں کیسے روکوں، تم تو میرے امام کا حکم لے آئے، یہ تو میرے امام کی تحریر ہے، اب میں تمہیں نہیں روکتا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ مگر اب اس کے بعد الفاظ یہ مقتل کے، چچا بھتیجے گلے مل کر اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ اس موقع پر دونوں غش کھا کر گر پڑے۔ مجھے نہیں معلوم کہ عباس علمدار نے ان دونوں کو کیسے ہوش میں لانے کا اہتمام کیا۔ بعید نہیں ہے کہ بیویوں نے آنسوؤں سے چھڑکاؤ کیا ہو، پانی تو موجود نہ تھا، اور یہ دونوں پھر سے واپس ہوش میں آئے اور اب امام حسین روانہ کرنا چاہتے ہیں۔ فروا کہتی ہیں ایک تھوڑی دیر کے لیے اے مولا، اے آقا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ اے فروا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ گئیں، صندوق کھولا، حسن مشتبہ کا امامہ نکالا اور جناب قاسم کے سر پر رکھا اور کہا اب جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ حسین مظلوم نے اپنی گود میں لے کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا اور گھوڑے پر سوار کیا اور اب رخصت کیا۔ قاسم میدان میں گئے، ارزق شامی اور اس کے پہلوان بیٹوں کا مقابلہ کیا اور ان کو فی النار واصل جہنم کیا۔ مگر یہ بچہ اور یہ پیاسا بچہ کب تک لڑتا؟ ایک وقت آیا کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے۔ مگر عزیزوں اب ایک جملہ عجیب ہے، ایک جملہ عجیب ہے کہ جب کوئی شہید میدان میں گھوڑے سے گرتا تھا، حبیب ابن مظاہر بھی گرے، مسلم بن اوسجہ بھی گرے، دیگر احباب بھی گرے، اعزہ اور رشتہ دار بھی گرے، کوئی کہتا تھا مولا میری خبر لیجئے، کوئی کہتا تھا آقا میرا سلام قبول کیجئے، کوئی کہتا تھا اے والی ہماری مدد کو آئیے۔ اگر علی اکبر ہے تو کہتے تھے یا بتا علیہ کا منی سلام، بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ مگر قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گرا ہے چچا کو بعد میں پکارا ہے، پہلے کہا اماں میں گر گیا اور پھر اپنے چچا کو آواز دی۔ اور حسین نے جب سنا کہ قاسم مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اس موقع پر جناب عباس کی طرف دیکھا، عباس نے حسین کی طرف دیکھا، ابھی قاسم دشمنوں کے درمیان ہے، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، دوسری طرف سے ابو الفضل عباس نے حملہ کیا، اور وہ فوجیں جو جناب عباس کے ارد گرد تھی اور پارا پارا جناب قاسم کے ارد گرد تھی اور جناب قاسم کو نقصان پہنچا رہی تھی، اور جب یہ فوجیں بھاگی ہیں تو زمانے کے امام کی فریاد کو سمجھیے گا۔ وہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس پر، اس شہید پر کہ جس کے جسم کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو گئی اور بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف چلی گئی۔ قاسم پامال ہوتے چلے۔ یہ جسم کی پامالی وہ مصیبت ہے کہ جس میں قاسم نے حسین کا ساتھ دیا، حسین کا پامالی ہے جسم کی مصیبت میں کسی اور نے ساتھ نہیں دیا، یا حسین کا جسم پامال ہوا یا قاسم کا جسم پامال ہوا، ایک فرق کے ساتھ کہ حسین کا جنازہ شہادت کے بعد پامال ہوا، مگر جب قاسم پامال ہو رہے تھے جان موجود تھی، زندگی موجود تھی۔ حسین قریب آئے اور حسرت کے ساتھ کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تیرے چچا پر بہت شاق ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا مدد کو نہ آ سکے۔ مگر قاسم کی حالت عجیب ہے، یہ لاشا اٹھائے جانے کے قابل تو نہیں ہے۔ لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں جمع کیا اور اب جب خیمے کے قریب آئے ہیں جناب زینب در خیمہ پر استقبال کرتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا بیویاں ماتم کے لیے قاسم کے لاشے کا انتظار کر رہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں اے زینب ماں اس لاشے کو دیکھ نہیں پائے گی، یہ لاشا اس قابل نہیں ہے کہ ماں اس کو برداشت کر سکے۔ اور اندر سے جناب فرما نے یہ جملہ سنا اور باہر آ کر کہتی ہیں اے والی یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ماں دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کی کیا کیفیت ہے۔ ارے میں اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابا کو کھولا گیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا اور جناب فرما کہتی ہے اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے لیلا، مجھے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی۔ بس آخری جملے عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا۔ حسین ماتم کے بعد قاسم کے لاشے کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں لے کر آئے اور وہاں جہاں علی اکبر کی لاش تھی، ایک طرف اکبر کی لاش، ایک طرف قاسم کا جنازہ، خود حسین درمیان میں بیٹھے، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، ایک سرد آہ بھری اور ایک جملہ کا واہ غربتا، واہ غربتا، آج حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا نہ
بے شب کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بے شب کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی دولہا کی پھپھیوں کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ